السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، 2 روز سے جو خبر معمہ بنی ہوئی تھی بالآخر اس کی اصلیت سامنے آ ہی گئی۔ جی ہاں، میرا اشارہ جو ہے سجاول ڈسٹرکٹ کے ایس پی الطاف حسین کے کھڈے لائن لگانے سے متعلق جاری کیے جانے والے آرڈر سے متعلق ہے۔ ابتدا میں جو ہے یہی بات عام ہو چکی تھی کہ انہیں رینکر جانتے ہوئے جو ہے ان کا ٹرانسفر جو ہے وہ سجاول سے جو ہے انہیں سی پی او کلوز کر دیا گیا، اس لیے کہ رینکرز اور پی ایس پیز کے درمیان جو ہے ایک رفت، ایک کشیدگی چل رہی تھی، اور اس کشیدگی کی وجہ سے جو ہے جو پی ایس پی لابی تھی وہ نہیں چاہ رہی تھی کہ کوئی رینکر کسی ڈسٹرکٹ میں ایس پی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے۔ وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ کوئی ان کی کمزوری ان کے ہاتھ آ جائے جس کو بنیاد بنا کر جو ہے وہ انہیں ڈسٹرکٹ سجاول سے بے دخل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ بالآخر ان کے ہاتھ الطاف حسین کی کمزوری لگ ہی گئی، جس کو بنیاد بنا کر جو ہے آئی جی نے ان کا ٹرانسفر جو ہے سجاول سے جو ہے انہیں سی پی او میں کلوز کرنے کا جاری کر دیا۔ اس سلسلے میں اس سارے صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ یہ وہی معاملہ ہے جو اس سے قبل جو ہے اعجاز ہاشمی ایس ایس پی کے ساتھ پیش آیا تھا، یعنی انہوں نے بھی کچھ تیسری بار جو ہے اپنی عمر میں کمی کرنے سے متعلق کوششیں کی تھی اور ٹیمپرنگ کی تھی اپنے سروس شیٹ کے اندر، تاکہ وہ مزید جو ہے ایس ایس پی کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے سکے، یعنی ایک طریقے سے پولیس کی ملازمت کو وہ مزید انجوائے کرنے کے خواہش مند تھے۔ اس لیے انہوں نے بھی جو ہے وہ اپنے پیپروں میں جو ہے ٹیمپرنگ کر کے اپنی عمر کم کر دی تھی، اور یہی حربہ جو ہے کہا جاتا ہے کہ سجاول کے ایس پی الطاف حسین نے بھی اختیار کیا تھا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ یعنی کہ الطاف حسین کی جو ریئل ان کی جو جب وہ بھرتی ہوئے تھے اس وقت جو انہوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ لکھوائی تھی اس کے حساب سے جو ہے وہ 1 جنوری 2020 کو جو ہے ان کی مدت ملازمت پوری ہو رہی اور وہ ریٹائرڈ ہونے جا رہے تھے، لیکن مبینہ طور پہ انہوں نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والے اپنے ہی بھائی کلرک ان کے غلام حسین کے ذریعے جو ہے ٹیمپرنگ کر کے اپنی جو ہے وہ عمر میں کمی کر دی تھی، اور اس طریقے سے اب وہ جو نئی ان کی ریٹائرمنٹ کی عمر انہوں نے طے کی تھی وہ تھی نومبر 2022 کو جو ہے وہ ریٹائرڈ ہوتے اس ٹیمپرنگ کے نتیجے میں۔ اس اطلاع پر یا یہ جب شکایت ملتی ہے پولیس کے سربراہ کو یعنی آئی جی کو، تو وہ پھر اس کی خاموشی کے ساتھ انکوائری کرواتے ہیں۔ جب اس کی تمام تصدیق ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایس پی سجاول الطاف حسین کے سی پی او کلوز کرنے کا حکم جاری کر دیتے ہیں، اور اس کی جگہ جو ہے اپنے پی ایس او توقیر نعیم کو سجاول کا نیا ایس پی بنانے کا بھی نوٹیفیکیشن ساتھ ہی ساتھ جاری کر دیتے ہیں۔ اب یہ کہا جاتا ہے کہ جس طریقے سے ایس ایس پی اعجاز ہاشمی کے خلاف جو ہے میٹھادر تھانے میں جعلسازی کی ایف آئی آر درج ہو گئی تھی، اسی طریقے سے جو ہے ایس پی سجاول الطاف حسین کے خلاف بھی جو ہے میٹھادر تھانے میں جو ہے جعلسازی کی ایف آئی آر جلد ہی درج کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ اطلاع جو ہے ایک واقف کار نے جو ہے اس چینل کے ساتھ شیئر کیا۔ اگر اس میں الطاف جو ایس پی ہے ان کو کچھ کہنا ہے تو ہمارا پلیٹ فارم ان کے لیے بھی حاضر ہے، وہ آ کے اپنا موقف دے سکتے ہیں کہ یہ اصل صورتحال کیا ہے۔ ناظرین، اس ٹرانسفر کے بعد جو ہے میں بھی 2 روز تک یہی سب کچھ اپنے ویورز کو ساتھ شیئر کرتا رہا کہ یہ چونکہ رینکرز ہیں اور رینکرز کی حیثیت سے جو ہے ان کی پوسٹنگ جو ہے وہ پی ایس پی لابی کو کٹک رہی تھی اور وہ ان کے پیچھے پڑ گئے تھے، تو میری بات تو درست ثابت ہوئی کہ کٹک تو رہے تھے، وہ پیچھے پڑ گئے، تو انہوں نے خود ہی اپنی لاپرواہی سے انہیں موقع فراہم کیا اور موقع ان کے ہاتھ ہے، اور انہوں نے جو ہے اس کو موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں توپ کے منہ سے باندھ کر ایک دم ہی اڑا دیا۔ نہ صرف پوسٹنگ ان کے ہاتھ سے گئی بلکہ اب تو لگتا ہے کہ ملازمت بھی ہاتھ سے جائے گی اور ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو جائے گا۔ لیکن یہ بات بھی روز روشن کی طرح سے آیا ہے کہ
پولیس کے جو رینکرز ہیں اور جو پی ایس پی افسران ہیں، ان میں خلیج جو ہے روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان کی مثال تو ندی کے دو کناروں کی ہیں جو کہ صدیوں سے ایک ساتھ تو چلتے ہیں لیکن کبھی وہ آپس میں مل نہیں پاتے۔ وہی بدقسمتی سے جو ہے ہمارے پی ایس پی اور رینکرز کی بھی وہی حالت بن چکی ہے۔ حالانکہ میں اپنے پروگراموں میں کئی بار یہ کہہ چکا تھا کہ یہ جو ہے یہ ان کا تعلق ہے روح اور جسم کا ہے۔ جس طرح روح کے بغیر جسم نہیں ہے اور جسم کے بغیر روح نہیں ہے، تو روح اور جسم کا ساتھ چولی دامن کا ہے۔ یہی حال جو ہے پی ایس پی اور رینکرز کا ہے۔ اور میں یہ بھی کہہ چکا تھا کہ یہ گاڑی کے دو پہیوں کے طرح سے ہیں۔ جب گاڑی کے دو پہیے ایک ہی رفتار سے اگر جب چلتے ہیں تو پھر تو ان کا سفر آسانی کے ساتھ طے ہو جاتا ہے اور گاڑی صحیح چلتی ہے، سموتھ ڈائریکشن پر چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب کسی ایک پہیے کی رفتار بڑھ جائے اور دوسرے کی سلو ہو جائے تو پھر گاڑی کا جو ہے وہ نارمل وے میں چلنا جو ہے وہ ممکن نہیں رہتا۔ اور یہی حال جو ہے وہ اس وقت ہمیں جو ہے سندھ پولیس میں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ 1990 کے جو اے ایس آئی جو اپائنٹ ہوئے تھے، جس میں کیسر شاہ ہے، طلع امراؤ ہے، جس میں جو ہے سلیم اللہ قریشی، دوسرے جو ہے بہت سارے نام، میں کس کس کے نام لوں یہاں پر، یہ سارے سینئر ترین قسم کے جو ہے وہ اس وقت انسپکٹر کے عہدے پر کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے ساتھ اس وقت جو اے ایس پی آئے تھے، جو یو ٹی تھے، ان کے سامنے، ان کی آنکھوں کے سامنے آئے، وہ 4 اسٹیپ 5 اسٹیپ پرموشن لے چکے ہیں، جس میں سے کوئی تو ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی اور آئی جی تک بننے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ لیکن یہ کیا ستم ہے، یہ کیا ناانصافی ہے، یہ کیا ایک الگ پیمانہ ہے کہ اسی وقت کے جو ان کے ساتھ اپائنٹ ہوتے ایس آئی، وہ صرف 2 اسٹیپ ان کو پرموشن دیا گیا، یعنی کہ اے ایس آئی سے صرف سب انسپکٹر اور انسپکٹر تک بننے میں کامیاب ہو گئی۔ یہ زیادتی اور یہ ناانصافی نہیں تو کیا؟ اس کا ازالہ کون کرے گا؟ وہ کہاں جا کے دیکھیں؟ ظاہر ہے کہ فورس کے جو سربراہ ہے وہ آئی جی کی جانب بھی دیکھیں گے کہ آئی جی صاحب آپ اس فورس کے سربراہ ہیں، آپ صرف پی ایس پی ایسوسیشن کے چیئرمین آپ ضرور ہیں، لیکن آپ جو ہیں آئی جی جو ہے 1,40,000 فورس کے ہیں، 1,40,000 فورس میں 5,000 بھی جو ہے آپ کے پی ایس پی افسر نہیں، بہت اقلیت میں ہے، کوئی پرسنٹیج ہی ان کی نہیں بنتی، جبکہ 1,35,000 جو ہے رینکر سے، اور آپ 1,35,000 کو اس وقت نظر انداز کیے ہوئے ہیں، اور سب کے سب اس وقت جو ہے خفا ہیں آپ سے، اس لیے کہ آپ انہیں کوئی توجہ نہیں دے رہے ہیں، ان کی کسی مسئلے میں آپ اپنی یعنی کہ شمولیت نہیں کرتے ہیں، ان کے ساتھ آپ اس وقت نہیں کھڑے ہیں، آپ ان سے بالکل بیگانہ ہو چکے ہیں۔ وہ کہاں جائے؟ یہی وجہ ہے کہ ان میں کشیدگی، بے چینی، بددلی جو ہے روز بروز بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ آج اطلاع یہ ملی ہے کہ کوئی کافی زیادہ تعداد میں جو ہے یہ رینکر جو ہے ان کی ایک خفیہ میٹنگ ہوئی، جس میں کچھ ریٹائرڈ رینکر افسران بھی اس میں شامل تھے، جس میں بعد میں سپریم کورٹ کے بعض بڑے نام وکلا جو ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے، اس سے ان کی قانونی مشاورت بھی، اور وہ اس مسئلے کو لے کر جو ہے سپریم کورٹ میں جا کے جو ہے دستک دینے والے ہیں۔ یہ آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے سندھ پولیس کے سربراہ کے لیے کہ وہ اس میں مداخلت کریں، ان کے اس جائز مسئلے کو حل کریں، ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا سلسلہ بند کریں۔ ابھی حال ہی میں چور راستے سے جو ہے 36 ڈائریکٹ ڈی ایس پی آپ لوگوں نے بھرتی کرا دیے، یہ بھی آپ نے ایک شب خون مارا ہے۔ ان 400 سے زائد اے ایس آئیز کی پرموشن پر ایک طریقے سے آپ نے قدغن لگا دیے کہ ان کا حق جو ہے وہ آپ نے اس چور راستے سے جو لوگ بھرتی ہوئے ان کو دے دیا ہے، جو سراسر ناانصافی ہے۔ اس پر جو ہے آئی جی صاحب آپ کو آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کی فورس جو ہے وہ تتر بتر ہونے جا رہی ہے، ایک جوالا مکھی ہے جو کسی بھی وقت جو ہے پھٹنے والا ہے۔ یہ ان کے اندر بہت زیادہ بے چینی بڑھ رہی، اور میں آپ کو اس پلیٹ فارم سے جو ہے یہ آگاہ کر رہا ہوں، یہ خطرے کی گھنٹی ہے آپ کے لیے کہ کسی وقت بھی جو ہے یہ جوالا مکھی پھٹنے جا رہی ہے۔ اگر ان کے ساتھ آپ نے فوری طور پر آپ نے رابطہ نہیں کیا اور انہیں نہیں روکا، یا ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا ازالہ نہیں کیا، ان کے آنسوؤں کو آپ نے اس وقت پہنچنے کی کوشش نہیں کی، تو پھر آپ کے ہاتھ سے
سب کچھ نکل جائے گا، اس لیے کہ آج جو میٹنگ کی جو باتیں جو مجھ تک پہنچی ہے وہ انتہائی خطرناک ہے، اتنی خطرناک کہ میں اپنے اس چینل پر اسے شیئر بھی نہیں کر سکتا، لیکن میرا فرض ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہ پولیس جو ہے ایک مثالی پولیس بن جائے اور رینکر اور جو پی ایس پی ہے بغلگیر ہو کر جو ہے اس فورس کا حصہ بن کے اپنا کردار ادا کریں۔ لیکن بعض، میں سب کی پی ایس پی کی بات نہیں کروں، لیکن بعض جو ناقوت اندیش پی ایس پی افسران ہیں جو کہ تعصب کی معراج پر اس وقت ہیں، وہ یہ نالائکیاں، یہ لاپرواہیاں، یہ سب کچھ کریں جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی صورتحال جو ہے وہ کریٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، جس کو روکنا اس وقت بہت ضروری ہے۔ ناظرین، سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اس طریقے سے جاری ہو، ساری ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ چلتے ہیں ہم اگلے خبر کی جانب۔ ڈیفینس ہاؤسنگ سوسائٹی فیس 8 میں کراچی پولیس کے ایک ڈی آئی جی کا بنگلہ جو ہے وہ آخری مرحلوں میں داخل ہو چکا ہے، یعنی اس کی کنسٹرکشن مکمل ہو چکی، اب صرف فنشنگ باقی ہے۔ فنشنگ کی اس وقت جو سپرویژن ہے وہ سرجانی ٹاؤن کے جو ڈی ایس پی ہے وہ علی حسن اپنی سربراہی میں کروا رہے ہیں۔ علی حسن جو ہے ایک اچھے انجینئر بھی ہیں، وہ اس سے قبل جو ہے کے پی او کی جو ہے واش روم اور خود جو ہے وہاں پر ماربل بھی لگا چکے ہیں۔ سینٹرل آفس میں بھی بہت سارا کنسٹرکشن کا کام جو ہے ان کی سپرویژن میں ہو چکا ہے، اور اب یہ جو ڈی آئی جی موصوف کا جو بنگلہ ہے 1000 گز اراضی پر جو محیط ہے، اس کی جو فنیشنگ ہے یہ بھی جو ہے ڈی ایس پی سرجانی علی حسن کی نگرانی میں اس وقت جو ہے پایہ تکمیل تک پہنچایا جا رہا ہے۔ وہ اس پر کام وہاں پر اس وقت وہ کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ گزشتہ روز سرجانی کے ڈی ایس پی اور ان کے جو ایس ایچ او ہے فرخ شہریار میں جو ہے بدمزگی ہوئی ہے، فساد ہوا ہے، تلخ کلامی، اور تلخ کلامی کے نتیجے میں جو ہے ڈی ایس پی علی حسن نے اپنے ہی ایس ایچ او فرخ شہریار کی ایک مس کنڈکٹ رپورٹ جو ہے ڈی آئی جی موصوف کو بھجوا دی، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ مذکورہ جو ایس ایچ او ہے وہ بے گناہ لوگوں کو پکڑ کے تھانے لاتا ہے، ان پر تشدد کرتا ہے، ان سے رشوت وصول کر کے ان کو رہا کرتا ہے، اور دوسرا میرے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے، حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے، اور میرے سرکاری کاموں میں جو ہے وہ مداخلت کر رہا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس جو ہے ایس ایچ او فرخ شہریار کے قریبی جو اس کی ٹیم میں شامل ایک سپاہی نے اپنا نام نازر کرنے کے پر یہ اطلاع دی ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ حضوری کا جو منشیات کا اڈہ ہے، اس اڈے پر چھاپا مار کر ایس ایچ او فرخ شہریار نے اس اڈے کو بند کر دیا، جس کی وجہ سے ڈی ایس پی کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اڈا ہے حضوری کا یہ بند نہ ہونے پائے، اس لیے کہ اس اڈے سے ملنے والی لاکھوں روپے کی جو رقم ہے اس کے عوض ہی میں وہ عالیشان بنگلہ جو ہے وہ ڈی ایچ اے فیس 8 میں تعمیر کر رہا ہوں، اور اس کی فنیشنگ پر جو لاکھوں روپے کا خرچہ آ رہا ہے وہ سارا کا سارا خرچہ جو ہے مبینہ طور پر اسی منشیات کے اڈے سے جو ہے ملنے والی رقم کے ذریعے وہاں پر وہ رقم میں خرچ کرتا ہوں، اور اس ڈی آئی جی کے بنگلے کی فنیشنگ پر وہ رقم وہاں خرچ کی جا رہی ہے۔ یہ کہنا ہے ایس ایچ او سرجانی ٹاؤن کے ٹیم میں شامل سپاہی نے یہ ساری اطلاع دی کہ اصل جھگڑا جو یہ ہے، جس کے بعد جو ہے ڈی ایس پی نے مس کنڈکٹ رپورٹ بھجوا دی ڈی آئی جی کو، تاکہ فرخ شہریار کا یہاں سے ٹرانسفر ہو جائے اور کوئی اور اس کی جگہ پر ایس ایچ او ہو جائے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے ایک بنگلہ جو ہے وہ منشیات کے اڈے سے ملنے والی حرام کی رقم سے جو ہے وہ تعمیر ہو رہا ہے ڈی آئی جی موصوف کا، اور خود جو ہے کہا جاتا ہے کہ سرجانی کے جو ڈی ایس پی ہے وہ اس کی سپرویژن کر رہے ہیں اس بنگلے کی فنیشنگ پر، جس پر رقم جو ہے وہ حضوری کے منشیات کے اڈے سے آنے والی حرام کی رقم سے وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اب یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ہمارے قابل احترام آئی جی صاحب بھی اور خود ایڈیشنل آئی جی کراچی صاحب بھی، کیا اس کی روک تھام کریں گی؟ کیا یہ سب کچھ جو ہے خود پولیس کی نیک نامی کا باعث بن رہی ہے، یا کہ پولیس کی رسوائی اس سے ہو رہی ہے؟ اب اس کا خود انہیں فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان کے بڑے پی ایس پی افسران کیا کر رہے ہیں۔
آپ تو رینکرز پر تو آپ ماتم کرتے ہو، خود آپ کے اتنے بڑے رینک کے یعنی گریڈ 20 کا ایک ڈی آئی جی ہے، یہ سب کچھ اس کی ہدایت پر یا ان کے لیے ان کے ماتحت کرو، اور آپس میں اب ماتحت آپس میں لڑ پڑے ہیں کہ ایک پی ایس او کا چہیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس اڈے کو بند کراؤں گا، دوسرا جو ہے وہ ڈی آئی جی کا لاڈلا ہے کہ جی میں تو بنگلہ تعمیر کر رہا ہوں، تو لہٰذا میرے کام میں جو ہے میرا ایس ایچ او مداخلت نہ کرے، اور جو بھی وہاں حضوری کے اڈے سے جو بھی بتہ آ رہا ہے وہ مجھے ہی ملنا چاہیے تاکہ میں وہاں پر اس بنگلے کی فنیشنگ پر وہ رقم خرچ کر سکوں۔ یہ سب کچھ اس وقت جو ہے پولیس کے سربراہ کے ہوتے ہوئے سب کچھ ہو رہا ہے، جو کہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ناظرین چلتے ہیں اب پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ پچھلے دنوں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی جانب سے ایک لسٹ 56 ایس ایچ اوز کی جاری کی گئی تھی جنہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا تھا کہ یہ نااہل ہیں، ان کے خلاف جو ہے مختلف قسم کی الزامات ہیں کرپشن کے اور آرگنائزڈ جرائم چلانے کے۔ تو ان میں سے ان 56 ایس ایچ اوز کو جو ہے آئندہ ایس ایچ او لگانے کی ان پر پابندی لگائی تھی کہ یہ آئندہ ایس ایچ او نہیں لگ سکیں گے۔ انہی میں سے 7 ایس ایچ اوز کو جو ہے اب موضوع قرار دے دیا گیا، جن کو قرار دیا گیا ہے اس میں جو ہے ڈسٹرکٹ ایسٹ زون کے جو ہے وہ کوئی 5 انسپکٹر ایس ایچ اوز ہیں سابقہ: انسپکٹر سعادت بٹ، سب انسپکٹر محمد خان بوہار، سب انسپکٹر اکمل نیاز رائے، سب انسپکٹر لیاقت حسین کانڈرو، سب انسپکٹر سید مصطفیٰ کمال، اور ویسٹ کے جو ہے سب انسپکٹر نواز بروئی اور سب انسپکٹر شیخ فیروز۔ اب یہ سعادت بٹ جو ہے یہ تو الفلاح تھانے سے جو ہے انہیں سسپینڈ اور ریورٹ کیا تھا کورنگی کے ایس ایس پی فیصل عبداللہ چاچڑ نے۔ انہوں نے یہ سسپینڈ کرتے ہوئے یہ رپورٹ پیش کی تھی کہ یہ اپنے علاقے میں جو ہے الفلاح میں آرگنائزڈ جرائم کے اڈے چلا رہے ہیں اور وہاں سے مبینہ طور پر 4 لاکھ روپیہ ماہانہ یہ وصول کر رہے ہیں۔ اس الزام پر جو ہے انہیں ریورٹ اور سسپینڈ کر دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جو اکمل رائے ہیں وہ وہاں کے ایس ایچ او تھے سکن تھانے کے، وہاں ان پر بھی کچھ اسی طریقے کے الزامات لگائے گئے تھے، یہ سرکاری اراضی پر قبضہ کر کے انہیں فروخت کر رہے ہیں۔ اس سے قبل وہ آرام باغ تھانے کے سوچو تھے جہاں پر ان کی ٹیم کی لاپرواہی سے جب وہ گشت کر رہے تھے ایک پولیس مقابلہ کر کے ایک بے گناہ شخص کو انہوں نے ہلاک کیا تھا، جس کے بعد اس الزام میں بھی جو ہے انہیں وہاں سے لائن حاضر کر دیا گیا تھا، لیکن بعد میں اثر و رسوخ کے ذریعے انہیں دوبارہ سکھن تھانے کا ایس ایچ او لگا دیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جو سب انسپکٹر نواز بروئی ہے وہ جو ہے وہ سر سید ٹاؤن تھانے سے جو ہے وہ کرپشن کے الزام میں اور آرگنائزڈ جرائم چلوانے کے الزام میں جو ہے وہ وہاں سے ہٹائے گئے تھے۔ لیکن یہ سارے کے سارے داغی ہیں، پیچی ریکارڈ والے ہیں، پھر بھی سفارش آنے کے بعد جو ہے بحالت مجبوری جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو انہیں دوبارہ ایس ایچ او کے لیے موضوع قرار دے دیا گیا، اور ممکن ہے کہ یہ آئندہ چند دنوں میں جو ہے کسی نہ کسی تھانے کے ایس ایچ او لگنے میں بھی کامیاب ہو جائے۔ ناظرین چلتے ہیں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ خبر ایسی ہے کہ میں نہیں چاہ رہا ہوں کہ میں اسے نشر کروں، لیکن خبر ہے، اس خبر سے جو ہے پولیس کی رسوائی میں مزید اضافہ ہوگا۔ خبر یہ ہے کہ جو پولیس کی جو درسگاہیں ہیں، جو پولیس کی جو کالج ہے، ٹریننگ سینٹر جو ہے، وہ قانون کی وہاں پر تعلیم دی جاتی ہے پولیس والوں کو، اور پولیس والے اگلے عہدوں پہ ترقی پانے والے کورس جو ہے وہ ان ٹریننگ سینٹروں میں، ان کالجوں میں جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور انہیں ان کی ذمہ واری کا اور قانون کی پاسداری کا جو ہے سبق جو ہے وہاں پر پڑھایا جاتا ہے۔ اب ایک ایسا واقعہ ایک ایسے ٹریننگ سینٹر میں پیش آیا کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، یعنی کہ ایک نوجوان کو اغوا کرنے کے بعد اس کو یرغمالی بنانے کے لیے جو ہے اس ٹریننگ سینٹر کے عقوبت خانے میں رکھنے کی اطلاع ملی ہے، جہاں پر جو ہے وہ ایک جوڈیشل مجسٹریٹ جو ہے ساجد علی نے جو ہے اپنے ساتھ جمشید علی خواجہ ایڈوکیٹ اور بیرسٹر حبیب اللہ بلوچ اور سلمان فرحان ایڈوکیٹ اور طاہر ملک ایڈوکیٹ اور سید جعفر کے ساتھ جو ہے چھاپا مار کر جو ہے وہ جو مغوی ہے طلعت نذیر کو وہاں سے بازیاب کیا۔ اگر وہ بازیاب نہیں کرتے تو وہ ایک روز قبل جو ہے یا 16 یا 17 اپریل کی درمیانی شب جو ہے پولیس مقابلے میں مارے جاتے۔ اس قسم کی اطلاع جو ہے مغوی کے گھر والوں کو ملی تھی، جس کے بعد طاہرہ نذیر نے جو ہے وہ ایک پٹیشن داخل کر دی تھی۔ پٹیشن کے بعد جو ہے پھر جوڈیشل مجسٹریٹ نے جو ہے ان وکلاء کے ساتھ مل کر جو ہے وہاں چھاپا مارا اور وہاں سے جو ہے مغوی کو بازیاب کر لیا۔ لیکن اب یہ اطلاع ملی ہے کہ خود جو یہ بلدیہ
سعید آباد ٹریننگ سینٹر کے جو ترجمان ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ ان کی بیرکیں نہیں ہیں بلکہ یہ بیرکیں جو ہیں وہ SRP بیس 1 کی ہے جہاں پر جو ہے اس مغوی کو رکھا گیا تھا. اور سوشل میڈیا پر جو خبریں چلی ہیں وہ خبریں سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر سے متعلق ہے وہ غلط ہے. یہ جو ہے یہ SRP بیس 1 کی بیرکوں میں یہ سب کچھ ہوتا ہے اور پچھلے 13 سالوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب میں جو ہے وہ DIG SRP کو مخاطب کروں کہ وہ اس سلسلے میں کیا وضاحت پیش کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے SRP میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے کہ ان کی بیرکیں جو ہے وہ اب اغوا برائے تاوان وہ دوسرے مغویوں کو ٹارچر کرنے کے لیے استعمال کی جا رہی. کیا یہ واقعات یا یہ اطلاعات درست ہیں یا غلط ہیں؟ آپ اس کی وضاحت کریں. بعد میں جو ہے کہتے ہیں کہ جب چھاپا پڑ جاتا ہے چھاپے کے بعد جو ہے وہ CTD کا جو SHO ہے سول لائن کے وہ اور جو ہے ٹریننگ سینٹر کے جو پرنسپل ہے وہ دونوں وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. یہ چھاپا مار پارٹی جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ دونوں وہاں سے فرار ہو جاتے ہیں. یہ جو لڑکا ہے طلعت نذیر جو ہے ان کو گھر کے باہر سے جو ہے وہ جھگڑے کے دوران کھیل کے دوران والے جھگڑے کے دوران جو ہے وہ سول لائن CTD کے SHO جو ہے پکڑ کے لے جاتے ہیں اپنے تھانے سول لائن میں اور ان کی رہائی کے عوض جو ہے 50,000 روپے ان کے گھر والوں سے مانگتے ہیں. جب گھر والے نہیں دیتے اس کے بعد جو ہے وہ اس طلعت نذیر کو جو ہے وہ یہاں سعید آباد پولیس ٹریننگ سینٹر کے عقوبت خانے والوں کے حوالے کر دیتے ہیں. بعد میں وہاں یہ چھاپا پڑتا ہے. ناظرین یہ رسوائی کی بات ہے. IG صاحب کو اس پر بھی نوٹس لینا چاہیے. اس سے قبل ناظم آباد کے علاقے میں دن دہاڑے پولیس اسپیشل برانچ کا ایک سپاہی جو ہے وہ آصف نے جو موٹر سائیکل پہ تو نشے میں دھت تھے ایک رکشے کو روکتے ہیں اور اس میں سے نوجوان لڑکی کو ہاتھ سے پکڑ کے باہر گھسیٹتے ہوئے نکالتے اور موٹر سائیکل پہ انہیں اپنے ساتھ بٹھا کے اغوا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لڑکی کے شور مچانے پر لوگ جمع ہوتے ہیں جس کے بعد جو ہے وہ جو سپاہی ہے وہ موٹر سائیکل چھوڑ کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. جس کے بعد جو ہے لڑکی کی جو والدہ ہے صفیہ زوجہ علی محمد جو ہے وہ ناظم آباد تھانے میں FIR نمبر جو ہے 274/2021 بجرم دفعہ 354 کے ملزم کے خلاف یہ فیصلہ ہوا. 354 تو ایک نان کاکس قسم کی ایک معمولی سی دفعات کے تحت یہ مقدمہ درج ہے اس لیے کہ پیٹی بند بائی کو جو ہے وہ اس میں بچانے کی کوشش کی گئی ہے. حالانکہ وہ ایک سنگین انہوں نے جرم کا مرتکب ہوئے ہیں. لڑکی کو دن دہاڑے اغوا کر اغوا کا حدود کا مقدمہ ہونا چاہیے تو آپ نے 354 تو چھیڑ چھاڑ کا معمولی سا مقدمہ درج کر کے ایک طریقے سے آصف کو اس میں بھی قانونی تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہ بھی سوچنے والی بات ہے SSP سینٹرل کے لیے اور خود جو اسپیشل برانچ کے جو وہاں کے SP ہیں انہیں جاننا چاہیے کہ ان کے سپاہی یا ان کے اہلکار کس قسم کی وارداتیں کر کے ان کے شعبے کے لیے کس طرح سے رسوائی کا باعث بننے جا رہے ہیں. ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.